اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 105 تا 115 میں مسلمانوں کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے، بد عہدی اور خیانت سے بچنے اور بد عہد لوگوں کی حمایت نہ کرنے کی تاکید۔ اللہ کا احسان کہ اس کے فضل و رحمت سے مسلمان ایک موقع پر گمراہی سے بچ گئے۔ سرگوشیوں سے بچنے کی تاکید سوائے یہ کہ کسی نیک کام کے لیے ایسا کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بنیں اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور آپ ایسے لوگوں کی طرفداری اور حمایت نہ کریں جو خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہو۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یہ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسی باتوں کے متعلق مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے احاطہ علم میں ہے۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ہاں تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑے گا، یا وہ کون شخص ہے جو اس دن ان کا وکیل اور طرفدار بنے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو تو وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے اس کا وبال کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ پھر جس شخص نے کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا تو یقیناً اس شخص نے ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا۔
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلطی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. در حقیقت یہ لوگ اپنے سوا کسی دوسرے کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ خود نہیں جان سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے باہمی مشورے جو خیرات کرنے یا کوئی نیک کام کرنے یا لوگوں کے مابین صلح و صفائی کرانے کی ترغیب دیتے ہیں. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اور جو کوئی اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے گا تو ہم اس کو عن قریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اسی طرف چلنے دیں گے جدھر وہ خود مڑ گیا ہے، اور آخر کار اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ جہنم واپسی کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.